بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر صبح سویرے آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر، اس سے تو اور تیری اولاد اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے پڑوسی اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہے تو جنت اس پر واجب کر دی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی حدیث مبارک ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی فضیلت ہے۔ شیطان نے بتایا آیت الکرسی کا راز۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرے کی حفاظت کا کام میرے سپرد کر دیا۔ ایک رات ایک شخص آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے سخت ضرورت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی وقت وہ آ گیا جس وقت وہ کل آیا تھا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا اور وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ،
تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک روزانہ آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص، برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے مفلسی کو دور کر دے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا کہ بغداد میں ایک درویش کا ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب درویش گھر آئے تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ بے درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئی اور سب کو دکھائی دینے لگا۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب ان کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے ارد گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب صدرانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الوہاب صدرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 دن تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا۔ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور جس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ دوستو، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے،
گیپ سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے. بعض دفعہ ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ، دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے. بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے فرض ہے، لیکن کوشش کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بے چاہے تو معمولی کوشش بھی فائدہ ثابت ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو انتہائی جد و جہد بھی بیکار جاتی ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقی کار ساز ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خود سوچو کہ یہ تو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا عظیم فائدہ ہے، تو سوچو کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی. تو دوستو، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے. یہی کامیابی ہے. آپ کو پڑھنے سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان شکتیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم عزیز دوستو، آپ کو یہ اسلامی معلومات اگر اچھی لگی ہو تو اور مومن بھائیوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسی ہی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل علم کے پھول ضرور سبسکرائب کریں. خدا حافظ.